أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر ان کو پکڑ لیا، تو دیکھو میری سزا کیسی رہی۔ یہ سورہ رعد کی 32 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں ان کفار اور منکرین کا حال بیان ہو رہا تھا۔ اب اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے، اس وجہ سے بھی کہ وہ منکرین جو بے تکی قسم کے سوالات اور فرمائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کر رہے تھے، اس کی وجہ سے آپ کو رنج اور تکلیف ہوتی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی فرمائی اور کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جاتا رہا ہے۔ جب بھی رسول آئے اور اللہ کا پیغام انہوں نے پہنچایا قوم کو، تو قوم نے مذاق اڑایا اور ان کی تکذیب کی۔ لہٰذا ہم ان کو ایک موقع اور مہلت دیتے جاتے ہیں، ان مجرمین کو فوراً ان کے جرم کی پاداش میں نہیں پکڑتے، بلکہ ان کو ایک مہلت ملتی ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکیں، اور اگر وہ اس مہلت کا فائدہ نہیں اٹھاتے تو پھر ہماری پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین، فرمایا سورہ اعراف 9ویں پارے میں۔ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ہم ان کو آہستہ آہستہ اس طریقے سے پکڑتے جاتے ہیں کہ ان کو علم ہی نہیں ہوتا، اس بات کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور ہماری پکڑ بڑی سخت اور مضبوط پکڑ ہے۔ جب پکڑ میں آ جاتا ہے تو پھر کوئی اس کی مدد کو نہیں آ سکتا۔ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد۔ پھر کیا وہ جو ہر شخص پر نگاہ رکھتا ہے، اس نے کیا کمائی کی، وہ اس کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ اس حقیقت کو انہوں نے جھٹلایا اور انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا دیے۔ ان سے کہو ذرا ان کے نام تو لو، کیا تم اسے ایسی بات کی خبر دے رہے ہو جس کو وہ نہیں جانتا؟ زمین میں اس کا کوئی وجود ہے یا پھر تم محض سطحی باتیں کرتے ہو؟ واقعہ یہ ہے کہ کافروں کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہے اور انہیں راہ راست سے روک دیا گیا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ اس آیت میں وہ کفار اور مشرکین کا حال بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی جہالت اور ان کی بے عقلی کو واضح فرمایا کہ کیسے بیوقوف ہیں یہ۔ وہ ہاتھوں سے بنائے ہوئے ان تراشیدہ بتوں کو اس معبود کے برابر قرار دیتے ہیں جو ہر نفس پر نگران ہے، جبکہ وہ بت جن کو انہوں نے اپنے خود ہاتھوں سے بنایا ہے وہ کیسے بے حس اور بے شعور ہے، ان کو کچھ بھی طاقت نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی عاجز کمزور مخلوقات، بے بس مخلوقات جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی نفع نقصان کا اختیار کوئی بھی نہیں رکھتے اللہ کے سوا، لیکن ان تمام کو یہ لوگ اللہ کے برابر شریک قرار دیتے ہیں۔ اس اللہ، اس ذات پاک کے برابر جس نے سب کو پیدا کیا اور وہ سب کچھ دیکھتا ہے اور ہر شخص کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہے، اس کے اعمال و افعال کا محاسبہ کرنے والا ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے اس کو سب کچھ پتہ ہے اور اس کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ اس اللہ کے برابر یہ لوگ ٹھہرا رہے ہیں،
ان بتوں کو اور ان ہستیوں کو جو اللہ کی عاجز اور حقیر مخلوقات ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ. کہا گیا کہہ دو ان سے، کہو تو ذرا کہ ان کے نام تو لو جن کو تم نے اس اللہ رب العالمین کے برابر ٹھہرانے کی کوشش کی ہے. ان ہی الا اسمان سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. فرمایا سورہ النجم 27ویں پارے میں، وہ تو نام ہی نام ہے بس جس کو ان کے باپ داداؤں نے رکھ لیا ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی سند یا دلیل اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری کہ یہ بھی معبود ہیں، ان کی بھی پرستش کی جا سکتی ہے، ان کے پاس بھی کچھ اختیارات ہیں، میں نے ان کو بھی کچھ دے رکھا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں کہا گیا ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. بس یہ سب نام ہی نام ہیں اور یہ جو ہے ظن اور گمان کی بنا پر، تخمینے کی بنیاد پر یہ کام کر رہے ہیں، اور صرف جو ہے ان کی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ بتا دیا گیا. بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ. کیا وہ اس اللہ کو ان باتوں کا پتہ دینا چاہ رہے ہیں جس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتا؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. سورہ یونس 11ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ان مشرکین سے کہ تم ان کی اور ان کی عبادت کرتی ہو اللہ کو چھوڑ کر جو تمہیں کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. تو ایسا کہا جاتا ہے جب ان سے، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ یہ تو ہمارے سفارشی ہے اللہ کے ہاں، ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے. وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا یہ تمہارے سفارشی ہیں، اس کو کس نے سفارشی بنایا؟ کیا اس کی اطلاع تم اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہو جس کو اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم؟ نعوذ باللہ. کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. وہ کچھ نہیں جانتا آسمانوں اور زمین میں کیا ہے، تم اس کی اطلاع دے رہے ہو اس کو. اللہ تعالیٰ تو پاک ہے فرما دیا گیا. تو اس قسم کی حرکتیں کرنے والے یہ احمق اور بیوقوف، یعنی وہ ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیاں اور وہ اللہ تعالیٰ کی کمزور مخلوقات، اس کو اللہ کے برابر قرار دے دیا اور کچھ نام رکھ لیے ان کے، اور یہ سمجھنے لگے کہ ہم اس کی اطلاع دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو. بظاہر من القول بل زین للذین کفروا مکرهم وصدوا عن السبیل. یہ اس وجہ سے ہوا کہ شیطان نے ان کو ان کے کاموں کو مزین کر کے دکھا دیا اور وہ سمجھنے لگے کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں. یعنی جو خدا ایک ایک شخص کے ایک ایک عمل کی نگرانی کر رہا ہے وہ ان سے باس پرس کیسے نہیں کرے گا؟ یہ تو سمجھنا چاہیے انسان کو کہ وہ خدا جس نے تم کو بنا کر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ تمہاری نگرانی کی جا رہی ہے ہزاروں انداز میں، مختلف انداز میں. اس سے پہلے بھی جو ہے کچھ آیتیں ایسی آئی لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. کئی فرشتے اللہ تعالیٰ نے لگا کر رکھ دیے ہیں انسان کے آگے پیچھے دائیں بائیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. کئی ایک مقامات پر اس کا تذکرہ فرمایا انسان کی حفاظت کے لیے، اس کی نگرانی کے لیے اور اس کے اعمال کو نوٹ کرنے کے لیے. اس قسم کی جو ہے چیزیں اللہ تعالیٰ نے لگا کر رکھی ہیں، تو اس کو پیدا کر کے ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا گیا ہے. تو جب اس کے اعمال کو لکھا جا رہا ہے تو پھر اس کی یقیناً باس پرس بھی ہوگی. مگر ان لوگوں نے خدائی میں دوسروں کو جو شریک ٹھہرایا ہے کہ باس پرس کے تصور ہی سے نجات حاصل کر لی ہے اور یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب کچھ قیامت وغیرہ محشر قائم ہونے والا نہیں ہے، اس لیے بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کو اپنا خدا بنا لیا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ حمایتی سفارشی ہر جگہ ہماری مدد کے لیے کافی ہو جائیں گے، اگر مرنے کے بعد کوئی مرحلہ پیش آیا تو وہاں بھی ہمارے ہی معبود ہمارے لیے وسیلہ نجات بن جائیں گے. یہ طنز ہے ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کی بے حقیقت ہونے پر کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تو وہ زبردست ہستی ہے جو ایک ایک شخص کی نگرانی کر رہا ہے، اس کے لیے اس کو معبود بنانا برحق ہے.
جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے اور ہماری جو ہے ذمہ داری لی ہے اور ہماری پرورش وہی کر رہا ہے، اور اس کی باس پرس سے بھی ہم کو ڈرنا برحق ہے۔ لیکن تم نے جن کو معبود بنا رکھا ہے ان میں کون ہیں جو خدائی صفات کی یہ شان رکھتے ہیں جیسا اللہ تعالیٰ رکھتا ہے؟ کیا تم ناموں کی صراحت کے ساتھ یہ بتا سکتے ہو کہ یہ فلاں نام ہے جو یہ کام کر سکتا ہے؟ کیا تمہارے پاس ایسی کوئی دلیل ہے کہ اس اللہ جیسی صفات اور اختیارات ان کے پاس بھی ہے؟ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کو متعدد خداؤں کے بارے میں اور معبودوں کے بارے میں خبر دے رہے ہو، جبکہ اللہ کو نہیں معلوم کہ کہیں کسی خدا کا وجود بھی ہے، اور جو بات اللہ کے علم میں نہیں ہے وہ لازماً اپنا وجود نہیں رکھتی، یعنی جس چیز کی کوئی حقیقت نہیں اس کا دعویٰ ایک بے سوچی سمجھی اور نامعقول بات ہی ہو سکتی ہے، مگر تم لوگوں کو اس کا کوئی احساس نہیں، کیونکہ تم بے سروپا بیکار بےہدہ بکواس میں لگے ہوئے ہو۔ خدا کے بارے میں انسان کو سب سے زیادہ سنجیدہ ہونا چاہیے، مگر واقعہ ہے کہ اکثر لوگ خدا کے بارے میں سب سے زیادہ غیر سنجیدہ بنے ہوئے ہیں۔ وہ بلا دلیل خدا کے بارے میں جو منہ میں آیا کہتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کمزور مخلوقات کو اس کے ساتھ شریک قرار دے دیتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے وہ سب کی سب مخلوقات ہیں، عاجز اور بے بس مخلوقات، چاہے وہ کسی درجے کی کیوں نہ ہو۔ خالق تو ایک ہی ہے، خالق کے پاس سارے اختیارات ہیں، اس نے اپنے اختیارات کسی کو بھی نہیں بانٹے ہیں۔ شرک کی نامعقولیت واضح ہو جانے کے بعد بھی لوگ اسے چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ اس صورت میں ان کے مفادات متاثر ہوں گے، ان کو سماج میں جو مقام حاصل ہے وہ باقی نہیں رہے گا، اور ان کا اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا۔ وہ اپنی ناجائز اغراض پر پردہ ڈالنے کے لیے شرک اور مشرکانہ مذہب کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب ان کی مکاریاں اور چال بازیاں ہیں کہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے عقل مند کہلانے والے، دانشور کہنے والے، بڑے تعلیم یافتہ دنیا کے، کیا ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ان کا خالق کون ہے، ان کو کس نے پیدا فرمایا ہے، ان کو روزی کون دیتا ہے؟ سب جانتے ہیں۔ دنیا کے دیگر علوم انہوں نے حاصل کیے ہیں اور بہت ترقیاں انہوں نے کی ہیں۔ جب وہ ساری باتیں جانتے ہیں تو کیا اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچان سکتے، اس کا تعارف حاصل نہیں کر سکتے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود کائنات میں، آفاق میں اور انفس میں جو ہے ایسی ہزاروں نشانیاں لا کر رکھ دی ہیں کہ اس کو دیکھنے سے، اس میں غور و فکر کرنے سے یہ بندہ جان سکتا ہے کہ واقعی میں میرا خالق کون ہے، ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات کون ہے، کون سی وہ ہستی ہے جو اس ساری کائنات کو چلا رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود یعنی سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی اپنا مفاد ان کو عزیز ہے، وہ نہیں چاہتے کہ معاشرے میں ان کے خلاف کوئی لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، اور ان کو جو مقام ملا ہوا ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا، ان کا جو اقتدار ہے، ان کی جو کرسیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اس لیے وہ اس کو ماننا نہیں چاہتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں مکرہم وصدوا عن السبیل ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، انہیں راہ راست سے روک دیا گیا ہے اس لیے کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں ہدایت ان کو حاصل ہو، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ دکھانے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ شرک اور بت پرستی کو جب فتح مکہ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پوری طریقے سے خاتمہ کر دیا۔ ان بتوں کو جو مکے میں بٹھا کر رکھے گئے تھے اس کو ختم کیا، اس کو نکالا، اور ان سارے قبے اور عمارتیں جو شرک کا مظاہر تھی اور اس کے آثار تھے ان تمام کو جو ہے مسمار کرا دیا گیا، اور وہ درخت اور دیگر ساری جو ہے جو چیزیں تھیں جو شرک کو لے کر چلتی تھی، جس کے پاس لوگ جاتے تھے اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے لیے، ان تمام کو مٹا ڈالا گیا، اور عرب سے یعنی زمین کی عرب کی زمین سے جو ہے وہ سارے مشرکانہ عقیدے اور مشرکانہ جو ہے آثار جو بھی باقی تھے اس سب کو مٹا ڈالا گیا اور اس کو توحید کا مرکز کے طور پر ابھارا گیا۔ لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو کہیں زیادہ سخت ہوگا، کوئی نہیں جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ اس قسم کے جو کام کر رہے ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا انجام بہت برا ہے۔ ان کا انجام بد یہ ہے کہ آخرت کا عذاب تو ان کے لیے ہے ہی، بہت بڑا اور سخت ترین عذاب ہے، لیکن اس کے علاوہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو مختلف قسم کے عذابوں میں گرفتار کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان کو پتہ چلتے رہتا ہے کہ کبھی
قحط آ گیا اور کبھی جنگوں میں مارے گئے، کبھی دیگر جو ہے آفتیں ان کے اوپر آئی، اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ، اللہ تعالیٰ ان کو اس قسم کی انیک عذابوں میں مبتلا کرتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا عذاب وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فرمایا سورہ الف لام میم سجدہ میں، کہ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہے لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ انہیں اس کا مزہ چکھاتے ہیں تاکہ تم کو پتہ چل جائے کہ آئندہ ایک بہت بڑا عذاب تمہارے لیے تیار ہے، اس لیے تم رجوع ہو جاؤ، ابھی سے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ تم کو یہ مہلت عمر جو ملی ہوئی ہے وہ اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ موقع عطا فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بندوں کو آگاہ کرتے ہیں، ان کی زندگی ہی میں ان کو جو ہے آگاہ کیا جاتا ہے، اور جو بندے مومن ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ رحمت بن جاتا ہے، باعث رحمت ہو جاتا ہے، اور اس پر وہ فوراً پلٹ آتی ہیں اور ان کو جو ہے روحانی تسکین ملتی ہے، اور یہ عذاب نہیں ہوتا ان کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو اس سے پلٹنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اور جو کافر ہیں، جو منکر ہیں، ان کے لیے تو عذاب ہی ہے، اور مزید عذاب میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ یہاں کی آگ کی شدت کے مقابلے میں آخرت کی آگ جو ہوگی وہ 70 درجہ زیادہ ہوگی، یعنی کہ یہاں کی آگ کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کوئی جھیل نہیں سکتا، کوئی برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر سوچ لینا چاہیے کہ وہاں کی آگ کو کیسا برداشت کر لے گا۔ وہاں کے لیے جو زندگی کو مذاق بنا کر رکھ لیا ہے اور اس میں کچھ غور و فکر ہی کرنا نہیں چاہتا، اپنے خالق اور مالک کو ماننا نہیں چاہتا، اس کا تعارف حاصل کرنا نہیں چاہتا، اور ان کو اور ان کو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کر رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت اچھے کام کر رہا ہوں، تو سمجھنا چاہیے کہ اس کا انجام بد کیا ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور جب وہ عذاب میں گرفتار کیا جائے گا اور آخرت کے سخت ترین عذاب میں، تو وہاں اس کو اس عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔